اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ دجال کا جاسوس ایک شیطانی جانور۔ یہ دور نبی کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ دجال کا جو جاسوس ہے وہ ایک شیطانی جانور ہے۔ واقعہ کچھ ہوئی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے تو ہنستے ہنستے ممبر پر تشریف لائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کی خاطر جمع کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ میرے صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی تھے۔ وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور آج سفر سے واپسی پر انہوں نے مجھے ایسا قصہ سنایا جو اس قصے سے مشابہ ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں سنایا کرتا ہوں۔ وہ لحم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے، سمندری کشتی پر سوار ہوئے۔ دوران سفر موجیں مہینہ بھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر لنگر انداز ہو گئے۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جو ہی وہ جزیرے میں داخل ہوئے ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ جاسوس ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، دیر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم جلدی سے چلے اور اس دیر گرجے میں جا داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم شکل و صورت کا ایک آدمی ہے جس کے لمبے لمبے ہاتھ گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان تک، اور اس کی گردن لوہے کی زنجیروں سے مضبوطی سے بندھی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تو تمہیں چل ہی گیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عربی ہے۔ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے، سمندر موجزن تھا، مہینہ بھر اس کی موجیں ہمارے ساتھ اٹکیلیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ ہم تیرے اس جزیرے کے کنارے لگ گئے۔ اور جب ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک ایسا جانور ملا جس کے بدن پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے اپنے اور تیرے بارے میں کچھ بتایا، اور یوں ہم تیرے پاس یہاں پہنچے، اور ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تو شیطان ہی نہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ نخلستان بار آور ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ جلد ہی بے ثمر ہو جائے گا، یعنی اس میں میوجات سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بحیرہ طبریہ کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس زغر کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے؟ اس نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کیا چشمے میں پانی ہے اور وہاں رہنے والے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں بہت زیادہ پانی ہے اور وہ لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہے۔ اس نے کہا، کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ قریب قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں
اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا واقعہ ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا اور 40 راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سوار بستی کو گرا دوں گا۔ وہ دونوں میرے لیے ممنوع ہے، اور اگر میں ان میں سے کسی ایک بستی کا قصد کروں تو ایک فرشتہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے میرا سامنا کرے گا اور مدینہ کا دفاع کرے گا، نیز اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنا عصا مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ، یعنی مدینہ ہے۔ دیکھو کیا میں نے تمہیں یہ قصہ نہیں بتایا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ بے شک آپ ایسا بتاتے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حکایت اچھی لگی، کیونکہ یہ اس وحی کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں مسیح دجال کے بارے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں بتائی ہیں۔ دیکھو وہ شام یا یمن کے سمندر میں سے نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے، مشرق میں رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ السلام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن۔